السلام علیکم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم اور معجزاتی واقعے پر۔ امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت پر۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی جانشین اور دروازہ علم قرار دیا۔ ان کی ولادت کا واقعہ اتنا انوکھا ہے کہ تاریخ بشر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شیعہ اور سنی دونوں روایات میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ وہ واحد انسان جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہونے کا شرف پایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس معجزاتی واقعے کے تفصیل، تاریخ، ثبوت اور اس کی فضیلت پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب عام الفیل کے 30ویں سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تقریباً 23 سال پہلے یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، جو دونوں بنی ہاشم کے معزز خاندان سے تھے۔ اس وقت مکہ میں قریش کا دور تھا۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر تو تھا، مگر اس کے ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ طواف کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی اور ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ اچانک ولادت کا درد شروع ہوا۔ درد کی شدت سے وہ کعبے کی دیوار کے پاس بیٹھ گئی اور دعا مانگی، اے اللہ میرے درد کو آسان کر۔ پھر ایک معجزہ ہوا، کعبہ کی دیوار خود بخود شق ہو گئی یعنی پھٹ گئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی۔ دیوار پھر مل گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر نہ کھلا۔ 3 دن تک وہ کعبے کے اندر رہی۔ اس دوران جنت کے پھل اور چشمے کا پانی ملا۔ چوتھے دن دیوار پھر شق ہوئی اور وہ باہر نکلی، گود میں ایک خوبصورت بچہ لیے ہوئے جو حضرت علی تھے۔ معجزے کی تفصیل اور روایات۔ یہ واقعہ شیعہ کتابوں میں تو متواتر ہے، مگر سنی مصادر میں بھی بہت سے علماء نے اسے قبول کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مستدرک میں لکھتے ہیں کہ متواتر روایت سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کو کعبہ کے اندر جنم دیا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے قبول کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سباق مالک رحمۃ اللہ علیہ، مسعودی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور گنجی شافعی جیسے سنی علماء نے اس کا ذکر کیا۔ حتیٰ کہ نواب صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ حضرت علی کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی اور یہ شرف کسی کو نہ ملا۔ بعض سنی علماء اس میں شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کعبہ میں حکیم بن حزام پیدا ہوئے تھے، مگر اکثر مورخین حضرت علی کو ہی مولد کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیوار شق ہوتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
کعبہ میں داخل ہو کر بچے کو گود لیا اور ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا جو ان کی پہلی غذا تھی۔ یہ معجزہ اللہ کی طرف سے حضرت علی کو عظمت کی نشانی تھا۔ کعبہ توحید کا گھر ہے اور وہاں پیدا ہونا اللہ کی خاص رحمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور فضائل۔ حضرت علی کی ولادت سے ہی ان کی عظمت ظاہر ہو گئی۔ آپ بچپن سے رسول اللہ کے گھر میں پلے، اسلام سب سے پہلے قبول کیا۔ آپ شیر خدا، حیدر کرار، باب مدینۃ العلم تھے۔ غزوات میں بھی مثال بہادری دکھائی، خیبر کا دروازہ اٹھایا، بدر اور احد میں کفار کو نیست و نابود کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا۔ آپ علم، عدالت، زہد اور شجاعت کے پیکر تھے۔ خلافت کے دوران انصاف کی مثال قائم کی۔ ان کی ولادت کعبہ میں ہونا یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں خاص مقام دیا۔ یہ فضیلت نہ کسی کو ملی سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کرنے کی، نہ کسی اور کو۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو معجزات سے نوازتا ہے۔ آئیے ہم ان کی سیرت پر عمل کریں۔ انصاف، علم، بہادری اور اللہ کی اطاعت۔ اللہ ہمیں حضرت علی کی محبت اور پیروی نصیب کرے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔